نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل فرقان ٹی وی سے میں ہوں ڈاکٹر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا وہ کام جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، قضا کفارہ کب لازم آتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر روزے دار بھول کر کچھ کھا پی لے یا بھولے سے کوئی خامد کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی نے بھول کر پیٹ بھر کر بھی کھا پی لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر کئی دفعہ کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھے، یعنی اگر کوئی شخص جیسے میں ہوں، میں کچھ کھا پی رہا ہوں اور میرا روزہ ہے اور سامنے والے کو پتا ہے کہ میرا روزہ ہے تو وہ مجھے بتائے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر روزے دار کی حالت کمزور ہے کہ اگر اس نے نہ کھایا تو مر جائے گا، تو ایسے شخص کو روزہ یاد نہیں دلوانا چاہیے۔ اور اگر صحت مند ہے، تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے، اگر نہیں کھائے گا تو اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو ایسے شخص کو یاد دلا دینا چاہیے کہ آپ کا تو روزہ تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے، یعنی وہ روزہ رکھ کے سو جائے اور خواب میں دیکھے کہ اسے احتلام ہوا یا کوئی ایسی حرکت ہو گئی جس کی وجہ سے اگر جاگتے ہوئے ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کوئی سرما لگائے، تیل لگائے یا خوشبو سونگھے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اگر سرما لگانے کے بعد تھوک میں یا رینٹ میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح مرد اور عورت کا ساتھ لیٹنا، ہاتھ لگانا، یہ سب درست ہے، لیکن اگر اتنا جوش ہو کہ ان باتوں سے صحبت کا ڈر ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے۔ اگر کسی کے حلق میں مکھی چلی گئی یا آپ دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ البتہ اگر کوئی ارادتاً ایسا کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لوبان کی دھونی سلگھائی جائے، اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگھا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح حقہ پینے سے، سگریٹ پینے سے، بیڑی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اس دھوئیں کے علاوہ عطر، کیوڑا، گلاب وغیرہ یا خوشبو کا سونگھنا جس میں دھواں نہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانتوں میں گوشت کا ریشہ اٹکا ہوا رہ جائے یا گوشت کا کوئی چھوٹا سا پیس اٹکا ہوا رہ جائے اور خلال کر کے اگر کوئی اس کو نکالے اور کھا جائے، اگر وہ منہ سے باہر نہیں نکالا، خود بخود حلق میں چلا گیا تو دیکھا جائے کہ وہ چنے سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا، اگر چنے سے زیادہ تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی نے منہ سے باہر نکال لیا تھا پھر اس کے بعد نکل لیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ چیز اب خواہ چنے کے برابر ہو یا بال کے برابر۔ اسی طرح تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر پان کھا کر خوب کلی اور غرغرہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو کچھ حرج نہیں ہے۔ اب اگر اس نے بعد میں روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو جائے گا۔ کسی کو رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا، دن کو نہائے تب بھی روزہ ہو گیا، بلکہ اگر دن بھر نہ نہائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اس کا گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ناک کو اتنے زور سے کوئی سڑک لے کہ حلق میں چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح منہ کی رال کے نکل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی منہ میں پان دبا کر سو جائے، صبح ہو جانے کے بعد آنکھ کھلے تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھنا چاہیے۔ یعنی کسی نے سحری کے ٹائم میں منہ میں پان رکھ لیا اور سو گیا کہ میں اٹھوں گا ابھی تھوڑی دیر میں روزہ بند ہونے سے پہلے پان نکال دوں گا،
لیکن نیند ایسی آئی کہ سویا رہا اور اب تب اٹھا جب روشنی ہو چکی تھی، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوا، صرف قضا رکھے گا، یعنی ایک روزہ رکھے گا، 60 نہیں۔ اسی طرح حلق میں کلی کرتے وقت اگر پانی چلا گیا، اگر روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ اگر آپ ہی آپ قے ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے قے زیادہ ہو یا تھوڑی۔ اور اگر کوئی اپنے اختیار سے قے کرے، وہ قے اگر منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر اس سے تھوڑی ہو تو خود کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کسی کو تھوڑی الٹی آئی، پھر آپ ہی آپ حلق میں لوٹ گئی، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ البتہ اگر کسی نے ارادتاً نکالی یا ارادتاً اس کو واپس لوٹا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو لوگ کھایا نہیں کرتے، اس کو نہ کوئی بطور دوا کے کھاتا ہے، تو اس کا روزہ جاتا رہا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں۔ اگر ایسی چیز کھائی یا پی ہو جس کو لوگ کھاتے یا پیتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز یوں تو کھاتے نہیں لیکن بطور دوا کے ضرورت کے وقت کھاتے ہیں، تو بھی روزہ جاتا رہا، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ اگر مرد عورت سے یا عورت مرد سے ہم بستر ہو جائے تب بھی روزہ جاتا رہا، اس کی قضا بھی رکھیں گے اور اس کا کفارہ بھی دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مرد گے سیکس کرے اور اس میں اتنا عضو چلا جائے کہ سپاری غائب ہو جائے، تب بھی دونوں پر غسل بھی واجب ہو جاتا ہے اور روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کے توڑنے سے کفارہ جب ہی لازم آتا ہے جب رمضان المبارک میں روزہ توڑ ڈالے۔ اگر رمضان المبارک کے علاوہ کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، چاہے جس طرح بھی توڑے، اگرچہ وہ روزہ رمضان کی قضا ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر اس روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن کسی کو حیض آ جائے تو اس کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کسی نے روزے میں ناس لیا یا کان میں تیل ڈالا یا کسی کو پیٹ کی خرابی کی وجہ سے کوئی دوا پی لی، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ کسی نے کان میں پانی ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ روزے میں پیشاب کی جگہ سے کوئی دوا نکلنا یا رکھنا یا تیل وغیرہ ڈالنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے دوا رکھ لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ کسی ضرورت سے دائی نے پیشاب کی جگہ انگلی ڈالی یا خود کسی نے اپنی انگلی ڈالی، پھر ساری انگلی تھوڑی سی انگلی نکالنے کے بعد پھر کر دی تو روزہ ٹوٹ گیا، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اور مسائل ہیں جو آپ کو علماء کرام سے جاننا چاہیے، اور کچھ آزاد مسائل یا آسان مسائل ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر زبان سے کوئی چیز چک کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن بغیر ضرورت کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کوئلہ چبا کر دانت مانجے یا منجن سے دانت صاف کرے تو یہ مکروہ ہے۔ اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، چاہے سوکھی مسواک ہو یا تازی، اس وقت کی توڑی ہوئی۔ اگر اسی طریقے سے مسواک کا کڑوا پن آپ کے منہ میں معلوم ہو تب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کو قے ہوئی اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس گمان پر پھر اس نے بعد میں کھانا کھا لیا اور روزہ توڑ دیا تو قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔